Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت سارے رشتے دار، بہت سارے یار دوست ابھی بھی باہر روڈ پر ہوں گے اور ہاتھ میں موبائل ہوگا، نہ جانے اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہوں گے ہمارے ساتھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بٹھا دیا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم بھی اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، نہ اپنے کسی خاص موقع پر اس کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں، اس لیے ہم اس سے ناراض ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے، اور جس کو اپنے گھر میں بلا لیا گویا اللہ اس سے راضی ہے۔ اب اللہ تو ہم سے راضی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ذمے بھی کچھ لگایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے جو چیز ضروری ہے، شیخ سعدی علی رحمٰن نے لکھا، بے علم نہ تمام خدا را شناخت، کہ بے علم جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہوتا۔ تو جب اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا تو پھر اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ عربی کا مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسباب مہیا کیے، ذرائع وسیلے پیدا کیے، ہمیں اپنے گھر میں پہنچا دیا، اور ہم اللہ کو پہچاننے والا علم حاصل کر لیں، اس کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اساتذہ دے دیے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائیں، ان سے فائدہ حاصل کریں، اور ہم اپنے آپ کو پہچاننے والے بن جائیں، پھر ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اب اپنے آپ کو کیا پہچاننا؟ اپنے آپ کو ہم سب جانتے ہیں کون ہے ہم۔ اپنے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا کیوں ہے، دنیا میں آئی کیوں ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 قسمیں کھا کر بتایا ہے۔ یہ سب اساتذہ اس بات کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں کھائیں اور کھا کر کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور عربی جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں بھی 2 تاکیدیں اللہ نے جمع کی، ایک لام کی اور ایک قد کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اب جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے اور اپنی اس عظمت کو نہیں جانیں گے، ہم اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے ہم نے اب اللہ کو پہچاننے والا علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم جن چیزوں سے ملتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا۔ خدا نہ خواستہ، یہ طلبہ سے بات ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر اساتذہ کا ادب و احترام نہیں ہوگا، ہم ماسٹر بھی بن سکتے ہیں، حافظ بھی بن سکتے ہیں، عالم بھی بن سکتے ہیں، مفتی بھی بن سکتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم انسان نہیں بن سکتے۔ انسان وہی بنے گا جو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرے گا۔ سب سے پہلی چیز لانا، اور ادب و احترام کتنا ضروری ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے، دوسرے بزرگ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، ان سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس استاد نے، وہ ماسٹر ہے، ٹیچر ہے ہمارا، اور اس نے ہمیں ABC سکھائی، اگر مدرسے کی لائن سے ہمارا استاد ہے تو الف با تا سکھایا، اور ہم اس کے ABC پڑھ کر کے، اس سے ہی الف با تا پڑھ کر کے ہم بڑی ڈگری حاصل کر کے بڑے عہدے تک پہنچ گئے، اور وہ ہمارا ٹیچر اور ہمارا استاد ابھی وہی الف با تا پڑھا رہا ہے، وہی ABC پڑھا رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے بہت بڑی ڈگری دے دی۔ اب ہمارے ذہن میں خدا نہ خواستہ یہ بات آ جائے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ABC پڑھانے والا ہے، میں تو فلاں صاحب بن گیا، میں تو فلاں عہدے پر پہنچ گیا، تو بس سمجھیے کہ آپ کی تنزلی مائنڈ سے شروع ہو گئی۔ اسی لیے مشہور شاعر ہے نواز دیوبندی، اس نے کہا تھا وہ لاکھ قیمت بڑھ جائے
خوشبوؤں کی پھولوں سے، گولا قیمت بڑھ جائے خوشبوؤں کی پھولوں سے، خوشبوؤں پر واجب ہے احترام پھولوں کا۔ سینٹ ہوتا ہے نا، عطر ہوتا ہے، وہ پھولوں کا بنتا ہے۔ آپ نکلیں گے باہر کہیں نرسری میں، کہیں پارک میں، کسی چمن میں، کسی باغ میں، دسیوں پھولوں کو بچے بھی بڑے بھی سب پکڑتے اور مسلتے اور پھینکتے رہتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ انہیں پھولوں کو جب مشینوں میں ڈال کر کے سینٹ بنایا جاتا ہے، عطر بنایا جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی شیشی کے 100 روپے میں آتی ہے۔ اب وہ سینٹ، وہ خوشبو، اگر یہ سوچیں کہ اس پھول کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ پھول نہ ہوتا یہ خوشبو نہ بنتی، یہ نہیں بننی، یہ بنی اسی پھول کی وجہ کی۔ اس لیے ہمیں لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اساتذہ کا ادب و احترام کریں، چاہے ہماری قیمت اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہو جائے لوگوں کی نظروں میں، لیکن وہ ذریعہ، وہ وسیلہ بنے۔ اساتذہ کو بڑا اونچا ادب و احترام۔ دوسری بات، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ کا ادب و احترام، جن کتابوں سے ہم علم حاصل کریں ان کتابوں کا ادب و احترام۔ مدرسوں میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن اسکولوں میں میرا ایک 12-13 سال کا یہ تجربہ اسکول پڑھانے کا، میں یہ دیکھتا ہوں، بہت سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے، کتابوں کا، بیگ کا، بستے کا ادب و احترام نہیں ہے اسکولوں میں۔ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی، ہمیں کسی ساتھی کو کچھ دینا ہے، کتاب، کاپی، پینسل، تو ہاتھ میں اس کے دینی ہے، اس کے ہاتھ سے لینی ہے، پھینک کر کے دینے لینے والا کام نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کے پاس الحمدللہ موبائل میں سے جو دینی فائدہ اس سے حاصل ہونا چاہیے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اس میں کلپ چلی تھی ایک بڑے مولانا کی، اس میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری نور اللہ وبرکاتہ کے شاگردوں کے شاگرد کی ایک کلپ چل رہی تھی، جو بتا رہے تھے کہ حضرت تشریف لائے، کسی جب موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے؟ اس پر جو حضرت نے جواب دیا تھا وہ یہ تھا، اس کلپ میں موجود ہے، کہ میں نے کبھی بھی کسی کاغذ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا، کبھی بھی کسی کاغذ کو بغیر وضو کے نہیں چھوا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بغیر وضو کے جب کاغذ کو نہیں چھوا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو میں نے گھما کر کے اس کا حاشیہ نہیں دیکھا، کتاب ہوتی ہے بیچ میں متن ہوتا ہے، سائڈ میں حاشیہ لکھا ہوتا ہے، کبھی ادھر لکھا ہوتا ہے، کبھی ادھر، تو ہم لوگ کتاب کو، اس حاشیے کو پڑھنے کے لیے کتاب کو گھما لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں گھمائی کتاب، جدھر حاشیہ لکھا وہ ادھر سے اٹھ کر کے اسی طرف چلا گیا، کتاب جہاں کے پہلے رکھی ہے وہیں رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ چلتا پھرتا کتابخانہ کہا گیا۔ یہ کتابوں کا ادب و احترام، جس جگہ بیٹھتے اس جگہ کا ادب و احترام یہ، اور پھر یہاں جو نظام چل رہا ہے الحمدللہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں، عصری تعلیم بھی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اس لیے اس کا اثر بھی دکھائی دینا چاہیے، دکھائی دے رہا ہے الحمدللہ۔ آپ پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ ہندی، انگلش، ساری چیزیں، سائنس، SST، میتھ، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو صرف اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں اور آپ میں فرق دکھائی دے رہا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے، ان لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے جو یہاں پڑھا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ مدرسے کے لوگ ہیں، اور مدرسے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس لیے ہمیں بظاہر ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو اپنے کردار کے ذریعے، کریکٹر کے ذریعے منوانا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مدرسے والے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اسکول والے ہیں۔ ہم نے دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، مضبوطی سے اس کو پکڑا ہے، اس چیز کا دھیان رکھا ہے۔ ممکن ہے آپ اس میں پڑھ رہے ہیں، آپ ہی کا دوسرا بھائی وہ صرف اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ ہی کا دوسرا بھائی وہ صرف مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ چیز گھر والوں کو محسوس ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ 3 بچے ہیں، ایک بچہ صرف اسکول میں پڑھتا ہے، ایک صرف مدرسے میں پڑھتا ہے، اور ایک بچہ یہاں پڑھ رہا ہے جہاں دونوں چیزیں مل رہی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جب یہ چیز دکھائی دے گی ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی،
ابھی میں سچ میں کر رہا تھا کہ گھر والوں نے یہاں بھیجا آپ کو پڑھنے کے لیے. ابھی آپ کے گھر میں کوئی رشتے دار آ جائے پوچھے آپ کے بارے میں کہاں ہیں, وہ کہیں گے پڑھنے گیا ہے. اور ہم پڑھ نہ رہے اس وقت میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے گیا ہے, اور ہم اس وقت میں کھیل میں مست ہیں, اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, کوئی تربیت نہیں لے رہے, تعلیم نہیں لے رہے, تو گویا ہم گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ دوسرے کاموں میں لگے ہیں جو نہیں کرنے کے. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے اساتذہ کا, اپنے بڑوں کا ادب و احترام محفوظ رکھیں, اور جس مقصد کے لیے یہاں آئے وہ سیکھیں, اور سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی. یہ یاد رکھیے, سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی. الحمدللہ 1995 سے لے کر کے میں نے پڑھانا شروع کیا, اب 2023 چل رہا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے ساتھی جو اس چیز میں شرم نہیں کرتے تھے, اللہ رب العزت ان کو بہت نوازا ہے. اور جن کے ذہن میں یہ تھا نا کہ اسے کیوں پوچھنا, میں اس سے میں نے کیوں پوچھنا ہے, ہوگا جو ہوگا ہو جائیں گے پاس. اب وہ زمانہ نہیں ہے خالی پاس ہونے والا. آپ جب لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہندی انگلش سب لوگ پڑھتے ہیں, اب کمپٹیشن کا زمانہ ہے, مسابقے کا زمانہ ہے, آگے بڑھنے کا زمانہ ہے. پاس دنیا ہو رہی ہے, ہم بھی خالی پاس ہونے والوں میں نہ ہوں, ہمیں پوزیشنیں لانی. ہاں, ہم پوزیشنیں لانے والے بنے, تب جا کر کے معاملہ بنے گا, تب ہم برابری کر سکتے. اب خالی پاس ہو کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اپنے اللہ رب العزت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس مقصد میں پوری تندہی سے لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الہ العالمین, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیرے گھر میں بیٹھ کر کے یہ دین اور دنیا دونوں تعلیموں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, میرے مولا ان کو پوری پوری کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین, اس میں بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. میرے مولا بہرحال یہ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ عجیب و غریب زمانہ ہوتا ہے. میرے مولا غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, الہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. الہ العالمین, ہمارے یہ ساتھی حافظ غفران صاحب ان کے دیگر تمام عملہ میرے مولا ان کو چگنی ترقی نصیب فرما. میرے مولا اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر ان کو لگائے رکھ, دیر تک اور دور تک کے لیے اپنے دین کے لیے ان کو قبول و مقبول فرما. میرے مولا ان تمام کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. میرے مولا مدرسے کی بنیاد بھی رکھی ہوئی ہے, لگ بھگ لینٹر تک بھی کامل کا پہنچ گیا میرے مولا, لیکن پھر بھی بہت برا ہے. الہ العالمین, یہ تیرے دین کے قلعے ہیں. الہ العالمین, خزانہ غیب سے ان کا تکفل فرما. میرے مولا جس جس چیز کی ضرورت ہے میرے مولا, بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں, بہت ساری ضرورتیں جو ظاہر بھی نہیں کر سکتے. خاص طور سے یہ اساتذہ کرام جو تھوڑے تھوڑے سے روزینے پر میرے مولا تیرے دین کا کام انجام دے رہے ہیں. میرے مولا باقی تمام ضرورتیں ان کے دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں. الہ العالمین, اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما. میرے مولا اپنے دین پر لگائے رکھ اور دین کے ساتھ دنیا بھی ان کے ہاتھ میں دے. الہ العالمین, وہ دنیا جس سے عزت نصیب ہو میرا مولا, جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما, ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا خاتمہ میرے مولا ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.